السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 76 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ یہود ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ مدینہ کے منافق یہود ہی تھے، تو یہ جب آتے مسلمانوں کے پاس تو ایمان کا دعویٰ کرتے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب یہ تنہائی میں ایک دوسرے کے پاس ہوتے ہیں، یعنی منافق یہودی علانیہ یہودیوں کے پاس جب علیحدگی میں جاتے ہیں تو ان کو اپنے ہم مشربی کا اور اپنے ہم مذہب ہونے کا ان کو یقین دلاتے ہیں۔ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو وہ یہودی ان کو کہتے ہیں کہ کیا تم مسلمانوں سے وہ باتیں کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر واضح کی ہیں۔ یہ جو منافق یہودی تھے یہ کبھی کبھی خوشامد میں مسلمانوں کو اپنی وفاداری کا یقین دلانے کے لیے ایک آدھ بات وہ بتا دیتے تھے جو تورات میں اسلام کی تائید میں آئی ہے یا پیغمبر اسلام کی تائید میں آئی یا کتاب اسلام کی تائید میں آئی، ایک آدھ بات کر دیتے تھے تاکہ مسلمانوں کو یقین ہو جائے ان کی وفاداری کا، اور کہتے تھے یہ دین تو بالکل برحق ہے جی، تورات میں بھی اس طرح آیا ہے۔ ایک آدھ جملہ ایک آدھ بات کوئی نہ کوئی ایسی کر دیتے تھے۔ جب یہ جاتے تھے یہودیوں کے پاس جو یہودی منافق نہیں تھے، جو علانیہ یہودی تھے، تو وہ ان کو کہتے تھے کہ تم یہ کیا حرکت کرتے ہو، کہ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم نے مصلحتاً چھپا رکھی ہیں، کیونکہ اگر ہم ان کو ظاہر کریں تو مسلمانوں کو یقین ہو جائے گا کہ ان کا دین حق ہے، ان کو یقین تو ہے ہی، لیکن ہمارا جو دعویٰ ہے کہ ہم دین حق پر ہیں وہ دعویٰ پھر غلط ہو جائے گا۔ تو یہ تم کیا کرتے ہو؟ أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کیا تم ان کو وہ باتیں بیان کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں، یعنی تورات میں، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ حجت میں تمہیں مغلوب کر دیں تمہارے رب کے پاس، یعنی پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ لوگ دلیل میں تم سے جیت جائیں گے جب جھگڑا ہوگا۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی وہ کہتے تھے کہ یہ مت کرو ورنہ مسلمان تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی بتا دیں گے کہ ان لوگوں نے خود ہمیں بتایا تھا، اور ان کی حجت گویا مسلمانوں کی تام ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولا یعلمون، کیا یہ لوگ اتنا بھی نہیں جانتے، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر مسلمانوں کے سامنے وہ یہ بات نہ بھی کریں تو کیا اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ تو خوب جانتے ہیں کہ اگر یہ اسلام کا دین حق ہونا جانتے ہیں لیکن بغض کی وجہ سے اور حسد کی وجہ سے کہ یہ پیغمبر اسلام عرب کے قبیلے بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے، ہم میں بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے، اس حسد کی وجہ سے اگر نہیں مانتے اور جانتے ہیں اور چھپائے بیٹھے ہیں پیغمبر اسلام کے بارے میں جو کچھ یہ جانتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کو اس کا علم نہیں ہے؟ تو یہ کہہ رہے ہیں ان کو، منافق یہودیوں کو، کہ تم ایسی باتیں نہ کرو ورنہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تم حجت میں اور مقابلے میں مقدمے میں ہار جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو اتنی بھی خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، اگر یہ نہ بھی بتائیں تب بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اس آیت سے ایک سبق یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص ظاہری دلیل کی وجہ سے مقدمے میں جیت جائے لیکن حقیقت میں وہ جانتا ہو کیا صورتحال دراصل کیا ہے، تو اس آدمی کے لیے ظاہر پر فیصلہ ہو بھی جائے تو وہ چیز اس کے لیے جائز اور درست نہیں رہتی۔ اس کو میں مزید یوں واضح کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ، انما انا بشر، کہ دیکھو میں ایک انسان ہوں اور ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی اپنے مخالف سے
کی بنسبت بات کرنے کا ڈھنگ زیادہ جانتا ہو اور حجت پیش کرنے کا اس کو طریقہ زیادہ ہو، تو اگر میں کسی کی حجت اور دلیل کی وجہ سے اس کے لیے کچھ فیصلہ کر دوں تو میں اس کو جہنم کا ایک ٹکڑا کاٹ کے دوں گا۔ مطلب یہ کہ جو آدمی بھی مقدمے میں ایک دوسرے کے خلاف پیش ہوتے ہیں، وہ ان میں سے ہر ایک حقیقت کو جانتا ہوتا ہے کہ حقیقت میں یہ میرا حق بنتا ہے یا نہیں۔ تو اگر ظاہری طور پر گواہیاں پیش کر کے یا کسی اور طریقے سے وہ ثابت بھی کر دے اور عدالت کی طرف سے فیصلہ ہو بھی جائے اس کے حق میں، تو اس فیصلے کی وجہ سے بھی وہ چیز اس کے لیے جائز نہیں ہوتی اور نہ وہ اس کا مستحق اور حقدار بنتا ہے۔ یہاں تک ناظرین سورۃ البقرہ کی 77 آیات ہو گئی ہیں، سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔ اللہ حافظ۔